کیمپ جیل میں آپ کے ساتھ کون کون تھے؟ بڑے نامور لوگ تھے کیمپ جیل میں تھی ہمارے ساتھ بہت بڑی محفل تھی. محفل جمتی تھی شام کو. خواجہ سعد رفیق صاحب تھے, خواجہ سلمان رفیق صاحب تھے, راجہ قمر الاسلام صاحب تھے, فواد حسن فواد صاحب, آہد چیمہ صاحب, وسیم اجمل صاحب, اور ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب جو وائس چانسلر سرگودا تھے. پولیس والے بھی تو صاحب تھے نا, اور پولیس کے میرا خیال ایک اور بیوروکریٹ تھے, عثمان انور صاحب تھے, اور رائے اعجاز صاحب تھے. تو یہ کافی, اس کے علاوہ بھی یعنی کافی لوگ تھے وہاں میں, یا کافی لوگ تھے جن کو رینڈملی انہوں نے یا مختلف کیسز کے اندر الجھا کے. تو آپ لوگ جب اندر کبھی ملتے تھے, ملاقات ہوتی تھی, تو آپ لوگ کیا سوچتے تھے؟ کیونکہ دیکھیں نا 10 ماہ کافی ہوتا ہے, ویسے تو 10 دن ہی کافی ہوتے ہیں جیل کے اصل میں, لیکن آپ لوگ بات کیا کرتے تھے یا کیا سوچتے تھے اپنے مستقبل کے بارے میں؟ دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جیل کے اندر تو آپ 3-4 دن بھی کوئی شریف آدمی نہیں رہ سکتا. جو ماحول ہوتا ہے, جتنی ناخوشگوار کیفیت اندر ہوتی ہے, جتنی اندر پابندیاں ہوتی ہیں, سمجھے آپ بالکل آئسولیٹ ہو گئے, نہ آپ کا موبائل ہے, نہ ٹی وی ہے, کچھ دیکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور وقت نہیں گزرتا ہوگا نا. اور وقت گزارنا بھی ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے, سوائے اس کے کہ آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کوئی عبادات کی طرف متوجہ ہو جائیں, ذکر اذکار کی طرف, کوئی مطالعے کی طرف متوجہ ہوں. پھر یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا کہ ایک ایسی ٹیم اندر موجود تھی کہ جو ایک دوسرے کے دکھ درد کے میں شریک ہونا, اور ایک محفلیں وہاں پہ لگتی تھی, بڑی علمی محفلیں, علمی بحثیں ہونی, کتابیں پڑھی جانی, گفتگو ہونی. پروفیسر اکرم چودھری صاحب جو تھے وہ جمعہ کا خطبہ بھی دیتے تھے, اور عربی کے تھے میرے خیال میں, عربی کے بالکل, یعنی اور بہت لرنڈ آدمی ہے جی, بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا. آپ کے پاس شاعر بھی تھے فواد صاحب کی صورت؟ بالکل, فواد صاحب کی شاعری بھی سنتے تھے. آپ خود حافظ تھے, آپ بھی موجود تھے. خواجہ سعد رفیق مغرب کی نماز میں پڑھاتا تھا جی. اچھا, مغرب کی نماز آپ کی امامت میں؟ یہ سر جی الحمدللہ. اچھا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ لوگ جو سیاسی لوگ تھے, جیسا خواجہ سعد رفیق ہیں, سلمان رفیق ہیں, اب آہد چیمہ تو خود اس ٹائم فیڈرل منسٹر ہیں, آپ لوگ کیا سوچتے تھے؟ ان لوگوں کی تو فیلنگز مختلف ہوں گی, ان کے لیے پہلی مرتبہ ہوگا, آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں مار بھی کھائی ہے پولیس سے, اس سے پہلے بھی کہیں موقع ملا آپ کو. آپ لوگ کیا سوچتے تھے کہ عمران خان کا جو اقتدار ہے یہ تو اب لمبا, اس وقت تو بات یہی ہوتی تھی کہ اب کام لمبا ہے, تو آپ لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتے تھے, کی بنے گا ساڈا؟ دیکھیں ٹیکنوکریٹس جو تھے نا, ان کے لیے تو بہت بڑی چیز تھی کہ وہ تو پروفیشنل لوگ, دیکھیں نا, وہ تو ان کو کیا اس کا ریٹرن ملنا ہے. بالکل. جو سیاستدان تھے, ہم اس حوالے سے جب آپس میں بیٹھتے تھے اور گفتگو, چونکہ سختی کا عالم یہ تھا کہ بعض دفعہ یہ بات وہاں پہ آ جاتی تھی کہ یہاں سے مر کے ہی نکلنا ہے. یعنی جب ہم دیکھتے تھے کہ یار ہائی کورٹ لیول پر بھی ضمانتیں ریجیکٹ ہو رہی ہیں, اور سپریم کورٹ, یعنی کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ سپریم کورٹ لیول سے ضمانت ریجیکٹ ہو گئی کچھ لوگوں کی. اب آپ دیکھیں جب سپریم کورٹ لیول سے بھی ریجیکٹ ہو جائے تو پھر تو ٹرائل ہے, پھر تو ٹرائل 5 سال چلے, 10 سال چلے, آپ اندر ہیں. تو اس طرح کی ایک مایوسی اور اتنے ڈپریسڈ حالات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے ایک ہی بات پر اپنا ذہن فوکس کیا ہوا تھا کہ اگر وہ دن اچھے نہیں رہے تو یہ دن بھی نہیں رہے گے. اور وہ جو ایک کسی کی وفات ہوئی تھی وہ بھی انہی دنوں میں ہوئی تھی جب نیب کی حراست میں ہوئی تھی, ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی کسی, میں خیال سرگودا یونیورسٹی کا کوئی کیس تھا. جی, یونیورسٹی آف سرگودا کا ایک سب کیمپس تھا جو شدرا کے اندر بنا تھا, تو اس کو جو بنانے والے یا اس کو چلانے والے جو صاحب تھے, ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. ان کی وہ ہمارے بالکل ہمسائیگی کے اندر ہی ان کا وہ جو, تو جب یہ ڈیتھ وغیرہ ہوئی ہوگی تو تب آپ لوگ آپس میں ہمارے سامنے ہی ان کو لے جایا گیا, اور میرا خیال ہے کہ ڈیتھ اس وقت ان کی ہو چکی ہوئی تھی. تو ان کو پھر جا کے وہاں پہ ایک بڑی بدقسمتی ہے ہمارے نظام کی کہ ہسپتال لے جانے سے پہلے ہتھ کڑی لگائی گئی. یعنی ایک شخص بالکل بے ہوش ہے اور جس کی تقریباً کلینکل ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے, اس کو پہلے ہتھ کڑی لگائی, کارڈک اریسٹ ہوا ان کو, تو ان کو ہاتھ کڑی لگا کر وہاں سے باہر بھیجا گیا. اور وہ پھر آپ کے علم میں ہے کہ میڈیا کے اوپر یہ بہت زیادہ چیز ہائی لائٹ ہوئی, اور سروسز ہاسپٹل میں میرا خیال ہے ان کی پھر وہ تصویریں بھی آئیں, تو جس میں ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے, اور وہ ہتھ کڑی لگی, اور بڑے ہی ایک اندوہناک. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پروسیجرل آپ کے ہمارے جو پروسیجرز ہیں جیل کے جو ریفائن ہونے چاہیے, اس کی ایک بہت بڑی سامنے ایک قباحت سامنے آئی ہے. تو وہی میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں نا کہ اپنے آپ کو حوصلہ صرف اس طرح سے کہ بھائی یہ دن یہ بھی گزر جائیں گے اس طرح سے, اور دوسرا یہ جو افسران تھے ساتھ آپ کے, یہ تو اس طرح نہیں سوچتے. دیکھیں اصل چیز کیا ہوتی ہے, آپ لوگ سوچتے ہوں گے, آپ سیاستدان ہیں, کہ وہ نہیں سوچتے اس طرح کہ 99% جو کیسز تھے جو ان لوگوں کے, وہ بالکل وہ کیسز بنتے ہی نہیں تھے. تو ایک تو سب کو یہ اطمینان قلب تھا کہ ہم الحمدللہ بے گناہ ہیں, اور یہ ٹوٹل وکٹمائزیشن ہے. خود نیب کے افسران ہمیں کہتے تھے کہ ہم نے تو آپ کو رینڈملی ہم ضرورتاً ہم نے آپ کو رکھا ہوا ہے,
آپ کے اوپر کیس نہیں بنتا. نہیں تو انتخاب آپ لوگوں کا ہی کیوں؟ اور بھی تو لوگ تھے لاہور میں. بس وہ رینڈملی میں نے کہہ دیا. اچھا، ایک تو آپ کو یہ تھا کہ یار جھوٹے کیس ہیں ختم ہی کرنے پڑیں گے انہیں. لیکن یہ بتائیں کہ بدنامی تو ہوتی ہے. آپ کا جس جگہ سے تعلق، جس علاقے سے آپ، جو آپ کے شان دادا کی بڑوں کی، تو لوگ کہتے تو ہوں گے دیکھیں نا ان کا بیٹا اب جیل میں ہے. دیکھیں میں تو جب اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ میرا جب بھی کہیں نام آیا تو لوگوں نے 1 سیکنڈ کے اندر یہ بات کہی کہ یہ ٹوٹل جھوٹا کیس ہے، یا اس گھر سے الحمدللہ کوئی 1 روپے کی کرپشن یا ہیرا پھیری کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ ایک الحمدللہ کہ اعتماد جو ہے یہ اللہ کی ذات لوگوں کے دلوں میں بٹھاتی ہے، اور یہ آپ کے بڑوں کی دعائیں ہوتی ہیں، ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. تو الحمدللہ دیکھیں بات یہ ہے کہ مشکلات تو بڑے بڑے پیغمبروں پر بھی آئیں، صحابہ کے اوپر بھی آئیں، اولیاء اللہ کے اوپر بھی آئیں، مجاہدین کے اوپر بھی آئیں. تو ہم تو ان کی پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں.